سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے گردا گرد اس کے آس پاس برکتیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بہت ساری احادیث ہے جس سے اس سرزمین کی برکت، اس کی اہمیت، دین میں اس کا جو ہے کردار نمایاں سمجھ میں آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو احمد مسند میں ہے کہ ایمان والوں کے جو سب سے اہم ترین زمین کا حصہ ہوگا یا ٹکڑا ہوگا، جس کو انگلش میں ہارٹ لینڈ کہتے ہیں، ہارٹ لینڈ آف بلیور از الشام، وہ مرکز ہوگا، ایمان والوں کا مرکز ہمیشہ ملک شام ہوگا۔ اور دوسری بہت ساری احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایمان والوں میں بھی سب سے بہترین ایمان والے ہر زمانے میں ملک شام کے ارد گرد ہوں گے، بیت المقدس کے ارد گرد، اور وہاں پیدا ہونے والے حالات ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں حق اور باطل کی یہ کشمکش رہی ہے کہ اس سرزمین کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ باطل بھی اس کی کوشش کرتا رہا ہے اور حق والوں کو بھی حکم ہوتا رہا ہے کہ آپ اس کو قبضے میں لیں، کیونکہ جو اس سرزمین کو کنٹرول کرے گا دنیا میں اصل میں اسی کا ڈومیننس ہوگا، بات اسی کی چلے گی۔ دنیا میں حق غالب ہے کہ باطل، دیکھ لو ملک شام میں کون غالب ہے، جو ملک شام میں غالب ہے دنیا میں اسی کا غلبہ ہے، اسی کی بات چل رہی۔ اسی لیے زائنسٹ موومنٹ والوں نے کوئی ایسا بائی کوئنسیڈنس ایسا جغرافیکل سلیکشن نہیں کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے القدس کو سلیکٹ کیا کہ ہم یہاں سے اپنی آبادی بسانا شروع کریں گے، بلکہ ان کو بھی یہ چیز اچھے سے پتہ ہے کہ جب تک اس سرزمین کو اپنے قبضے میں نہیں لیں گے دنیا اپنے قبضے میں نہیں آنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پھیر پھیر کے اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر عور سے ہجرت کرنے کا حکم کیا گیا کہ آپ ہجرت کر کے آئے اس پاک سرزمین کی طرف۔ اب بیت المقدس کو آباد کیا انہوں نے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے مصر میں اور وہاں پھر بادشاہیت ان کو ملی ہے، اور پھر وہ قوم پھر وہاں خرابیوں میں مبتلا ہوئی، اور پھر غلامی میں سے ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلط کیا، اور فرعون ظالم جابر ان کے اوپر راج کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جب ان کو نجات دلائی گئی تو ان کو بھی اگین حکم کیا گیا کہ اب تم ملک شام کی طرف چلو، اس ہولی لینڈ کی طرف، برکت والی سرزمین، اور بیت المقدس فتح کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے اوپر جیلا وطنی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی مسلط کی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسیٰ علیہ السلام، اور بعض روایتوں کے مطابق ممکن ہے کہ دونوں نبی بیک وقت تھے، ایک بوڑھے ہو گئے تھے ایک ینگ تھے، تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس کو واپس فتح کیا گیا، اور طالوت اور جالوت کا وہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا۔ اس سرزمین سے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو کہیں سے بھی اپنا راستہ کھول لے، اپنے بندے کو جہاں سے چاہے وہاں سے بلا لے، لیکن نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ سگنیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس سرزمین کے لیے کہ میرے یہاں اہمیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سے لے کر دجال کے قتل ہونے تک اور یاجوج ماجوج کی جو ہے کی بربادی، یہ سارے واقعات اسی ارد گرد ہونے والے ہیں۔ اس کی اہمیت ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد میں ملتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہوں میں، لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں، اور ایک عراق میں۔ تو صحابہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے منتخب فرما دیجئے کہ اگر میں یہ حالات پاؤں تو کہاں جا کے رہوں، کہاں سکونت اختیار کروں، یعنی کن میں کون سا لشکر جا کے جوائن کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو اختیار کرو، وہ لشکر جو شام میں ہوگا۔ بلا شبہ یہ علاقہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ علاقہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہیں جمع فرما دے گا، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو تو پھر یمن کو اختیار کرو اور اپنے تالابوں کا پانی پینا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام اور اہل شام کے متعلق ضمانت دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیکشن اور ریکمنڈیشن شام کا ہے۔ شام جاؤ گے تو ضمانت ہے اس کی کہ تم سیف ہوگے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ان احادیث کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آج حالات کا موازنہ کرتے ہیں، کہ اول تو یہ کہ ملک شام صرف سیریا نہیں ہے، سیریا، لیبنان، جارڈن، اسرائیل، فلسطین، یہ سارے علاقے مل کے ملک شام بنتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، کئی ہزار سال سے بیت المقدس بھی اور دمشق بھی، یہ دونوں شہر اس کا مرکزی شہر رہا ہے، ایک روحانی اعتبار سے اور ایک پولیٹیکل اور بزنس کیپٹل کے اعتبار سے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، لیکن آج وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو مسلمانوں پہ وہ عذاب اور قہر اور وہ قتل و غارت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ اشکال صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حفاظت اور ضمانت اور برکت اس کو دنیا تک محدود سمجھتے ہیں، ورنہ یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں سب سے بہترین زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جیا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، سب سے بہترین زندگی انہوں نے پائی۔ لیکن فزیکلی، ہسٹوریکلی آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو چین کا بھی کوئی پل ہے؟ کوئی ایک سیکنڈ ہے جس میں چیلنج نہیں ہو، خطرہ نہیں ہو، دکھ نہیں ہو، صدمہ نہیں ہو، تکلیف نہ ہو، قربانیوں کا سلسلہ کبھی ختم ہوا ہو؟ ہے کبھی؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا سمجھنے کا پیرامیٹر غلط ہے، اینگل غلط ہے، جس سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، ہمارا ایویلویشن ٹیکنیک غلط ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس ٹیکنیک کے اعتبار سے تو پھر اگر فرعون کی صرف خاتمے کو ختم کر دیا جائے جب وہ ڈبایا گیا، تو اس کی تو پوری زندگی پھر کامیابی ہے، عزت ہے، حفاظت ہے، لیکن کیا ہے؟ پھر تو کربلا والے تو برباد ہو گئے، بھولے بسرے بنا دیے گئے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں، کامیاب لوگ تو یہی ہیں، اور فرعون، نمرود، شداد اور اس قسم کے جو بھی جس زمانے میں رہے، یہ ہے اصل ناکام۔ تو اصل میں یہاں جتنی بھی ضمانتیں ہیں، جتنی بھی برکتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے آخرت کے لیے، کہ یہ برکت کی سرزمین ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ اگر تم اس لشکروں میں ہوگے تو تمہارے ایمان کی ضمانت ہے۔ ہم لوگ جان کی ضمانت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انفراسٹرکچر کی ضمانت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم ضمانت ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہاں لائف ایزی ہے، سیف ہے، سیکیورڈ ہے، ایشیورڈ ہے۔ نہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے تو زندگی ایک مقصد کے لیے دیا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، امتحان۔ اس امتحان کے اعتبار سے یہ زرزمین سب سے سیف ہے، سب سے سیف ہے، کیونکہ یہاں تم کو چین ملے گا ہی نہیں، تو بہکو گے کب؟ ہر وقت باطل کا یلغار ہوگا یہاں، اور ایسی جنگیں لڑی جائیں گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ اڑتے 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 قدم نہ رکھ پائے گا اور جھلس کے آگ میں گر جائے گا، ایسی آگ لگی کہ ایک باپ کا اگر 100 اولاد ہوں گے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسی لڑائی اس سرزمین میں لڑی جانی ہے کہ جس لڑائی کے بعد جب غلبہ حاصل ہوگا تو مال غنیمت تقسیم کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اب کیا مال غنیمت تقسیم کرے جس میں ایک باپ کے 99 اولادی شہید ہو گئے؟ کاسٹ کیا ہوگا اس کی؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ فیکٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مونڈھا پکڑ کے بتایا تھا کہ اے معاذ، جب تم یہ دیکھو کہ بیت المقدس عروج پہ ہے تو یہ مدینہ کی بربادی کی خبر ہوگی، اور مدینہ کی بربادی یہ ملحمہ کی آمد ہوگی، اور ملحمہ کا ہونا یہ قسطنطنیہ کی فتح کی خبر ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح یہ دجال کی آمد ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک گلانس ہم کو دے دیا ہے، یہ ہونا ہے۔ ہم لوگ اصل انڈسٹریل گروتھ اور اپنا کیریئر، اس میں تھوڑا جب ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان فیکٹس کو بھول جاتے ہیں کہ غلبہ اسلام کی سب سے جو ہے اہم ترین جنگ وہی ہونی ہے، وہ ملحمہ کی سرزمین ہے، اور جو کچھ اس وقت وہاں ہو رہا ہے اصل میں جب وہ آپ بتائیں نا، آپ کو آپ روزانہ کا پیچھے اپ ڈاؤن نہیں دیکھیے، ہفتے کا نہیں دیکھیے، مہینہ نہیں دیکھیے، آپ سال کا دیکھیے، 10 سال کا دیکھیے، 50 سال کا دیکھیے، 100 سال کا دیکھیے، تو آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ بحیثیت امت اور اسلام اپنے مقصد کے اعتبار سے وہاں ترقی کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ ورنہ وہ سرزمین زیادہ پیچھے نہیں، 100 سال پیچھے چلے جائے، جب خلافت ختم ہوئی ہے تو کن حالات میں ہوئی ہے، کیسی غداریاں ہوئیں، اسلام کے سینے پہ کیسا خنجر بھوکا ہے، مسلمانوں نے بھوکا، اپنے آپ کو مسلمانوں کا سردار کہنے والوں نے بھوکا، دینی رہبروں نے یہ سب کام کیا۔ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی ہے، اس کی تاریخ سے ہم لوگ واقف ہیں۔ خود غیروں کی جو ہے افواج میں مسلمان اپنے انٹرسٹ، اپنے مفاد کے لیے شریک ہوتا تھا، اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے ان کے حوالے کیا، اور نعرہ یہ لگایا کہ آج فتح ہو گئی۔ اتنا اندھا تھا مسلمان، اتنے برے حالات تھے کہ حجاز اور عرب کا سودا کیا جا رہا ہے، اور سودا کرنے والا وہ ڈاکو اور وہ فریبی، چاہے وہ شریف ہو یا شاہ سعود ہو، اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو کافروں سے جزیہ وصول کر رہے ہیں، اور لوگ سیٹسفائیڈ ہیں اس پہ۔ اس کے ساتھ علماء کی جماعت بھی ہے جو اس کی گواہی دے رہی کہ تم اس کا بیعت کرو، یہ تو ہمارا جو ہے امیر ہے وقت کا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ ٹائم تھا جب اس بات کو انشور کیا گیا کہ خلافت صرف ختم نہیں کی جائے بلکہ خلافت کے کنسپٹ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور پوری نگرانی اس کی جائے کہ دوبارہ امت کے اندر خلافت کی چاہت پیدا نہ ہو، اور ایک بڑی لمبی مدت تک وہ اپنے اس مشن میں کامیاب رہے۔ ان کی جو بھی محنتیں رہیں اس کا اثر اگلے 60-70 سال تک باقی رہا۔ 80s 70s کا وہ دور ہے جب کوئی خلافت کی بات کرے تو دنیا میں سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا تھا، ناٹ اونلی ان دا آئیز آف ایونز، صرف اہل باطل کی نظر میں نہیں، بلکہ وہ لوگ جو مسجدیں کنٹرول کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ایک جمعیت کو جو ہے نا تربیت دینے کا جو ہے نا
کام انجام دے رہے ہیں، لوگ دنیا میں دینی فگر سمجھے جاتے ہیں، ان کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہوتا تھا جو خلافت کی بات کر دے، مسجد میں جو یہ بات کر دے کہ نہیں دین کا ایک پولیٹیکل ہے، دین اسلام ہم کو ایک پولیٹیکل سسٹم بھی دیا ہے، دین میں پولیٹکس بھی ہے، یہ تو کفر تھا کہہ پانا۔ لیکن آج دنیا تبدیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کے اعتبار سے، آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ کسی بھی مسلک، فرقہ، جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، اس اوپینین کی طرف ہر ایک کا انکلینیشن ہوا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ ہاں اپنے اپنے فرقے کی وجہ سے وہ اینگل تھوڑا ابھی بھی ویسا ہی ہے کہ خلافت کو اس اینگل سے دیکھنا ہے، لیکن خلافت کی چاہت ضرور پیدا ہو گئی کہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ایک ہونا چاہیے، ہماری ایک جمعیت، ایک سینٹرل پاور ہونا چاہیے، ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے، اس کی چاہت پیدا ہو گئی، یہ چینج آیا ہے۔ ملک شام کے اگر تناظر میں صرف دیکھیں تو جب وہاں کنفلکٹ شروع ہوا ہے، کنفلکٹ شروعات ہوئی ہے، جو اکنومیکل ڈس آرڈر تھا وہاں پر، اکنومیکل کرپشن تھا، اسی کو لے کے ایک آواز بلند ہوئی کہ ہماری بدحالی ہے اور حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، پروٹیسٹ شروع ہوئے، وہ پروٹیسٹ پر کریک ڈاؤن ہوئے، کریک ڈاؤن کنورٹ ہو گئے پھر اس میں کہ اب یہ حکومت یہاں سے جائے، حکومت کے خلاف ہو گئی، وہ پھر اس کو فردر اور زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا، تو پھر اب یہ پروٹیسٹ سے ایک ریبل کا شکل لے لیا، اب مختلف تنظیمیں پھر اس میں پیدا ہو گئیں، کود پڑیں، باہر سے آ گئیں، یوروپ سے لوگ مائیگریٹ کر کر کے چلے آئے، اور اس الگ الگ فائٹر گروپ کے ساتھ، اس میں مختلف فائٹر گروپ تھے، اور باہر سے آنے والے اکثر لوگ دینی جذبہ لے کے آ رہے تھے، ظالم کے خلاف ایک جو ہے مہم چلانے کی نیت سے آ رہے تھے، مظلوم کے لیے ایک امید بننے کے لیے آ رہے تھے، لیکن ساری جماعتیں جو چل رہی تھیں وہ اتنے پیور کاؤز کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، سب کے اپنے مختلف کاؤز تھے، کسی کو ٹیریٹریل ایکسپینشن کرنا تھا، کسی کو یہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی ہم کو بھی جو حصہ ملے، تو کرد بھی کھڑے ہو گئے، اور ویسٹ کے لیے بھی ایک بڑا اپورچونٹی تھا کہ وہ بھی تو موقع کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب ہم کو ایسا موقع ملے کہ ہم اپنا دور ڈالیں اور وہ سب سے زیادہ ہم کو جو ہے نا کم وقت میں ریٹرن دے دے، اس موقع کی تلاش میں تھا۔ بشر الاسد کا ظلم وجہ بنا کہ غیر کو موقع ملا کہ وہ اپنا سکہ کھیل سکے، اپنا گیم پلان ہمارے بیچ ڈال سکے، ہمارے نوجوانوں کو اس نے ریکروٹ کیا جو اچھے جذبے سے آئے ہیں، دینی جو ہے نا جذبہ پوری طریقے سے ان کے اندر ہے، لیکن لیڈرشپ نہیں ہونے کی وجہ سے، سینٹرلائزیشن آف دا کاؤز نہیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ مس یوز ہوا، اور اس حد تک مس یوز ہوا کہ ڈیفرنٹ گروپ آپس میں بھی جو ہے نا آپس کے ڈیفرنسز کی وجہ سے آپس میں ٹیریٹریل جو ہے کلیشز شروع ہو گئے، اور ایک ہی جو ہے نا بیکنگ کرنے والا کئی جماعتوں کو جو ہے نا سپورٹ کیا کرتا تھا۔ اب مسلمان لڑ رہے ہیں، کوئی ماڈریٹ ہے، کوئی پرو ویسٹ ہے، کوئی رشیا کی طرف کسی کا انکلینیشن ہے، کسی کو ایران بیک کر رہا ہے، کسی کے مفاد میں اسد سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، 2012 سے لے کے 16 تک کا یہ پورا جو دور تھا، یہ اس پینفل لڑائی پہ تھا، ایسا کیوس تھا، ایسا مائنڈلیس کلنگ تھا کہ وہ حدیث یاد آتی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مارنے والا بھی جہنم میں ہوگا اور مرنے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے اس حدیث کو اس پہ، لیکن یہ حدیث یاد آتی تھی، کیونکہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کیوں مارا، اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کو کیوں مارا گیا۔ مائنڈ لیس کلنگ، گول لیس، بس لڑ رہے ہیں، سب کسی کے پلان میں ہے، سب کسی کے ٹریپ میں ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم کس کے ٹریپ میں ہیں۔ سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، سب کے پاس ایک کمانڈ آتا ہے، کسی کے پاس آن لائن، کسی کے پاس آف لائن، کسی کو سرحد پار سے، کسی کو اندر سے ہی، بس چل رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا وہ ہم لوگ کے سامنے رہا کہ 60 لاکھ لوگ، وہ تو فگر بتایا جائے تو پتہ نہیں کروڑوں ہوں گے،
ان کو ہجرت کرنا پڑا ملک سے، ملک بدر ہو گئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہو گئے، 6 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا شہادتیں ریکارڈڈ ہیں، پورا ملک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ ہوا، اس میں بہت ساری جماعتیں بنی، القاعدہ تھا، IS تھا، داعش سے پھر STS نکلا، یہ سب ٹرانزیشن ہے۔ جب اب اس میں آپ کو یہ دکھے گا کہ سب صرف مایوسی ہی مایوسی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امت اس میں نا بہت کچھ سیکھ بھی رہی ہے، بہت سیکھ رہی ہے، بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ القاعدہ سے IS نکلا اپنا ہارڈ کور ایجنڈا لے کے کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے خلافت کو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے جو پاسبل مینس ہے سب جائز ہے، جو پاسبل ہے سب جائز۔ کیا کرو تو اہل باطل کے ساتھ بھی جو ہے سمجھوتا کر لو وقتی طور پر، تاکہ ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ظالم کا مدد لیا جا سکے، یہ انہوں نے راستہ کھولا۔ لیکن جب انہوں نے اس خلافت کلیم کیا تو اہل باطل کا کان کھڑا ہو گیا، اس کو کبھی بھی وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ خلافت کی آواز ان کے لیے بہت خطرناک ہے، تو ان کے بھی دشمن بنے، ان کو مارا گیا۔ پھر اس میں سے STS نکلا جس نے کہا کہ نہیں، ہم صرف کنسنٹریٹ کریں گے سیریا تک، وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہمارا جو کاؤز ہے، جو دشمنی ہے بشر کے ساتھ ہے، بس ہم سیریا سے باہر نظر نہیں اٹھائیں گے، وعدہ ہے۔ بالکل وہی بات جو طالبان نے افغانستان میں کیا، ہم افغانستان سے باہر نہیں جانتے دنیا کیا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا، جیسے طالبان کے لیے کلین سویپ دیا گیا، سارے راستے کھول دیے گئے، بس آئیے آپ گھستے چلے جائیے شہروں میں۔ بالکل وہی منظر تھا، نہیں تھا، صرف شہر الگ تھے، ڈیٹ الگ تھا، بالکل وہی منظر تھا جو ایران کے طالبان کے کیس میں، کیونکہ دونوں کے پیچھے اصل گیم پلان ایک ہی چل رہا ہے، ایک ہی قسم کی چیز۔ جب آپ مقصد اسلام سے کمپرومائز کر گئے تو پھر اہل باطل تو آپ کے لیے دروازہ کھولے گا ہی کھولے گا۔ لیکن اس کو اب دوسرے ایک اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ پرسیکیوشن وہاں سیریا عوام جھیل رہی تھی، اور وہ صرف پچھلے یعنی 2012 اور 2010 سے نہیں تھی، بلکہ اس 54 سال کی پرسیکیوشن ہے۔ 54 سال میں آپ کو ویریس میسیکر ملیں گے، بڑے بڑے میسیکر ملیں گے، کہ ہومس اور راکا اور الیپو، کوئی یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ اتنی شدید لڑائی لڑی گئی کہ شہر تباہ ہو گئے، وہ کئی بار اجاڑے گئے، اور اجاڑنے والا یہی اسد رژیم، یہ اور اس کا باپ تھا، کہ جب جو ہے نا حق کی آواز اٹھنے کی کوشش کی، اس نے شہر کے شہر تباہ کیے۔ یہ اس کے باپ نے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ فرعون کی یاد انسانیت کو تازہ کر دی، کہ ایک ظالم بادشاہ تو جا کے دوسرے ٹیریٹری میں ظلم کرتا ہے، اس نے تو خود اپنے لوگوں پہ کیا، اپنے بچے مارے۔ تو یہ واقعی وقت کا فرعون تھا۔ اب یہ اس سے جو عوام اس سے گزر رہی ہوتی ہے، آپ سوچئے ان کی کیا سائیکلوجی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ خود ان حالات میں پھنس جائیں، اور آپ سے ہم آ کے کہیں کہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے، کشمیر کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے، تو آپ سوچنے سمجھنے کی حالت میں رہیں گے؟ کیا آپ کنسنٹریشن، توجہ دینے کی کیفیت میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ ایک دم لاجیکل ہے یہ، کہ ہیومن سائیکلوجی ہے کہ وہ خود اگر اس تکلیف میں، اس لیول کا پین میں ہے، تو وہ دوسرے کا پین کے بارے میں دھیان نہیں دے سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ایمان ہوگا تو یہ کہے گا کہ ہاں دکھ ہم کو بھی ہے، لیکن ہم ابھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں سوچ سکتے اس کے بارے میں۔ ہاں تقویٰ اس کا ڈیمانڈ ضرور کرتا ہے کہ اپنی تکلیف سے بڑھ کے بھائی کی تکلیف کے لیے کرو، لیکن آپ عوام سے اس کا توقع نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، وہ تو کوئی خواص ہوتا ہے جو اس لیول کے دین پہ چلتا ہے، عوام تو اس سے نیچے کے پہ ہی ہوتی۔ اب عوام الناس کے ساتھ تو یہ سارے کیفیت ہیں، یہ سارے ہم تو جان رہے ہیں کہ یہ گروپ کے پیچھے فلاں بیکنگ، کسی کے پیچھے ترکی ہے، کسی کے پیچھے سعودی ہے، کہیں کوئی کرد آ رہا ہے تو کہیں کے پیچھے اسرائیل اور US کا سپلائی ہے، ہم جان رہے ہیں۔ لیکن سیرین عوام کیا چاہے گی؟
وہ تو یہی چاہے گی بھائی ہم مر رہے تھے, ہم کو تو ہمارے ملکوں سے نکال دیا گیا, جو بھی ہم کو واپس لا دے وہ میرا ہیرو ہے نہیں, یہ مسئلہ ہے نا. تو اگرچہ ان کے پاس جو بھی ایس ٹی ایس ایکس آیا ہے, ہم جان رہے ہیں کہ غلط راستے سے آیا ہے اور آگے روڈ بلاک ہی ہے, لیکن وقتی طور پر پھر بھی سیلیبریشن ہی ہوگا, اور استقبال کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے نہیں, کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس میں ہمارے لیے مایوسی نہیں ہے, کیونکہ امت اس سے کہیں نہ کہیں سبق لے رہی ہے, چلنا سیکھ رہی ہے, ذمہ داری اٹھانا سیکھ رہی ہے. انہوں نے اس ریبیلین سے پہلے کا زمانہ دیکھا, ریبیلین دیکھا, اس کا کنزیکوینس دیکھا, اب یہ سیکنڈ اپرائزنگ ہے, وہ بھی تربیت یافتہ ہو رہے ہیں, وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں. جیسے طالبان کے ریجن میں بھی ہم لوگ دیکھے کہ پہلی بار آئی تو انہوں نے سب کو دیوبندی بنانا چاہا, نتیجہ کیا ہوا؟ بیک فائر. باہر سے جیسے سپورٹ ملا, راتوں رات ٹاپل. پبلک سپورٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ, پبلک اوپینین آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے خود اپنے دشمن ہیں. اب دوسری بار آئے, سب سے پہلا وہ توبہ کیا کہ ہم اپنا دین کسی پہ نہیں تھوپیں گے, ہے نا, ہم سب کو مذہبی آزادی دیں گے. سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے امت کے اندر فلیکسیبلٹی. ورنہ سیریا میں بھی 2012 سے لے کے 16 میں کیا ہوا ہے, پیورلی فرقہ وارانیت جنگ ہوئی ہے نا, مذہبی اختلاف کی بنیاد پہ شدید ترین بدترین جنگ لڑی گئی دنیا میں. یعنی ایک مسلمان اس وقت یہ حالت میں تھا کہ دنیا میں اسلام کا نام لے کے کسی غیر مسلم کو کیا دعوت دے, ہو گئے جاؤ اپنا منہ صاف کرو جا کے, دیکھو تم تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہو, کون سے اسلام کی طرف تم بلا رہے ہو, کون سے ہم فرقہ جوائن کریں کہ دوسرا مسلمان ہم کو نہیں مارے گا. تو بڑا ایک کیوس کنڈیشن تھا, لیکن اس سے گزر جانے کے بعد اب یہ لوگ بھی جو آئے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے اعلان کریں کہ یہ سیویلین کی جیت ہے اور ہم سب کو آزادی دیں گے. تو اگرچہ یہ بھی کیا سلفی, ہارڈ کور سلفی, اور وہی آئی ایس والا وہی مینٹل خارجی مینٹیلٹی ان کے اندر موجود ہے, لیکن ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ فلیکسیبل ہوں. تو اوور آل کیا ہو رہا ہے, چینج آ رہا ہے اور میچورٹی دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو رہی ہے اور آگے اور ہوگی. ابھی یہ دکھتا ہے ایک آپشن کہ وہاں پہ یہ جتنے بھی فائٹر گروپ ہیں جیسے وہ مل جل کے اسد کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, مل جل کے اپنا ایک گورنمنٹ فارمیشن کر لیں, لیکن وہاں اتنا الگ الگ قسم کے قبائل ہے اور قبائلیزم اتنا اسٹرانگ ہے کہ پھر پاور شیئرنگ کا جہاں بات آئے گا کہ پھر میرے اتنی کی محنت اور میرا اتنا زمین اور میرے اتنے فرد تو ہم کو اتنا حصہ دو, تو پھر وہ سول وار ہی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ کہے کہ چلو مل جل کے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, چلو وقتی طور پر ایک ڈیموکریسی کے تھرو ایک سولوشن لے آتے ہیں کہ ایک عوام کی پسندیدہ ایک حکومت لے کے آ جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان جماعتوں کے پیچھے اکثر ایسے لوگ ہیں جو ڈیموکریسی کو کبھی ایک آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے, ہے نا. ان کا ہارڈ کور ایجنڈا ہے ڈیموکریسی طاغوت, وہ مانیں گے نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. تیسرا کیا ہے, تیسرا یہ ہے کہ بس انتظار کریے, جس دن ان کا موڈ بن گیا اسرائیل کا, بس وہ اب ان کی پلاننگ پہ ان کے, آپ سمجھ لیجئے کہ جب تک ان کو نہ لگے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے, بس اس دن تک رکا ہوا معاملہ. جس دن وہ چاہیں گے ہوا سے, پانی سے, زمین سے, ہر طرف سے چلے آئیں گے, راتوں رات گریٹر اسرائیل بنے گا. روکنے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے. لیکن یہ مایوس کن خبر نہیں ہے, یہ اچھی خبر ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیریا, لبنان, جارڈن بنا کے دیا تھا؟ سعودی عرب بنا کے دیا تھا؟ دیا تھا یمن, عمان بنا کے؟ یہ سب ہم لوگ بنائے ہیں. ہم کو تو توڑ دینا چاہیے تھا یہ سب کو پہلے ہی. ہم نہ توڑ سکے تو بڑا بڑا پاکٹ یہ بنا کے دیں گے, یہ مہا بھارت بنا کے دیں گے, اکھنڈ بھارت.
ادھر وہ اکھنڈ پورا عرب بنا کے دے دے گا ہم کو. کام آسان ہو رہا ہے، یاد رکھنا. اور اس کے کنزیکوینس میں جیسے گریٹر اسرائیل بنے گا، گریٹر ترکی بھی بنے گا. ترکی کا بھی ابھی ایکسپینشن ہونے والا ہے. یہ ڈیل ہو گیا. ترکی ایسی فوکٹ میں نہیں یہاں پہ خرچہ کر رہا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے. پورا جو ہے نا سیرین وار وہ ترکی کی زمین سے کنٹرول ہو رہا ہے پورا. تو ترکی کا اس میں انٹرسٹ ہے، اور ترکی کا انٹرسٹ گریٹر ترکی کا ہے. نارتھن سیریا بھی جائے گا، نارتھن عراق، یعنی یوفریٹ سے اوپر کا. وہ ان کے ٹارگٹ میں نہیں ہے نا. یوفریٹ ٹو نائل چاہیے ان کو، یوفریٹ سے اوپر دے دیں گے ان کو. اور بولیں گے اور اوپر کے بھی ملا لو تم، جو تمہارا پرانا کلیم ہے. تو یہ سب کچھ وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مفاد پرست لوگ دینی جذبہ کو استعمال کر کے اپنا ٹیریٹریل ایکسپینشن کر رہے ہیں. لیکن اس میں امت کو ایک بہت بڑا سبق ملے گا کہ ہم پھنسے رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، رفع دین پہ، مسواک کے مسائل پہ. تو اس کا نتیجہ ہمارے باپ دادا کی اس غلطی میں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب اپنی اگلی جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے کہ حسینیت بننا سیکھو، بس حسینیت ہی اصل دین ہے. اور شیعہ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے واقعی بہت اچھا رول ادا کیا ہے. دنیا میں حسینیت باقی رکھنے والے آپ ہی ہیں. سلام، سیلیوٹ ٹو یو بیکاز آف دس ریزن. واقعی ایکسس آف ریزسٹنس آپ نے کریٹ کر کے دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ اگر کوئی ملک چاہ لے، کوئی مسلمان چاہ لے، تو اہل باطل اس کو نہیں جھکا سکتا. وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، وہ دشمن کو چیلنج کر سکتا ہے، اپنا اسٹینڈ پہ کھڑا رہ سکتا ہے. دکھا دیا اس نے. لیکن اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ جب تک تم شیعہ ہو کے یہ کرو گے تو تمہاری خدمات اسلام تک نہیں پہنچے گی، ہے نا. یہاں آ کے پھنس گیا نا جو ایران، کہ بشر الاسد کی مدد تم کیوں کرتے تھے، جبکہ وہ تو ظالم ہے نا. تو ظالم کی مدد کر کے آپ یہ کلیم کریں ہم بڑا ظالم کو ختم کریں، تو یہ چلے گا نہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان حالات کا سارا تجزیہ سے اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ حالات کی یہ تبدیلیاں یہ اپنے مقصد کی طرف ایک تیزی سے جو ہے ایک اقدام ہے. اور ہم لوگوں کو پوری اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہوئے اپنا کردار، اپنا رول ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. آنے والے دنوں میں اور بھی جو ہے نا آپ کو کلیئرٹی دکھے گا. ابھی تو بہت زیادہ پن پوائنٹ کچھ بول پانا مشکل ہے کہ خبر بھی سب ایمبیگوئس ہے، لیکن جو موٹی موٹی خبر ہے اس سے یہ تجزیہ نکلتا ہے کہ فرقوں کو آپ چھوڑ دیں اور مقصد کے لیے انسانیت کو تیار کریں.